على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. محترم ناظرین کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفہیم حدیث کے اس نئے پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری انسانیت پر یہ احسان ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے آخری نبی کی حیثیت سے اس دنیا میں تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کے ذریعے ہمیں قرآن مجید ملا. قرآن مجید زندگی گزارنے کا دستور العمل، نظام حیات، کوڈ آف لائف، جیون بیوستھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں قرآن مجید نازل ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تشریح، اس کی تعبیر، اس کی توضیح فرمائی. اس کو حدیث کہا جاتا ہے. ہم اس پروگرام میں انشاءاللہ اس بات کا جائزہ لیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے، حدیث کسے کہتے ہیں، اور اس کی اہمیت دین اسلام میں کیا ہے، اور اس کو سمجھنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. حدیث کی ایک بہت سیدھی تعبیر اور اس کا تعارف یہ ہے، حدیث وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہو، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کی گئی ہو اور آپ نے اس پر اظہار نکیر نہ فرمایا ہو، اس کی اجازت دے دی ہو، وہ حدیث ہے. قول، فعل، تقریر. قول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو تو وہ حدیث ہے. فعل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو کیا ہو وہ حدیث ہے. تقریر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی چیز کی گئی ہو، آپ نے اسے دیکھا ہو، اظہار نکیر نہ فرمائی ہو، اعتراض نہ فرمایا ہو، اس کی اجازت دے دی ہو، وہ حدیث ہے. یہ ایک بہت سادہ سی تعریف ہے جو حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وہ چیز جو آپ کے ذریعے ہمیں ملتی ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جس کی تصدیق ہوتی ہو، وہ حدیث ہے. تھوڑی تفصیل کے ساتھ ایک اور تعریف آتی ہے، اس میں یہ بات ملتی ہے ہمیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ ہے کہ فہو اقوال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، و افعالہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال یعنی آپ نے جو کام کیے ہوں، وہ صفاتہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات مبارکہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کیسے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کیسی تھیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو احادیث کی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ یہ سب احادیث میں شامل ہیں. حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو کچھ بھی ہمیں ملی، وثوق ذرائع سے، صحیح سند کے ساتھ، صحیح روایت کے ساتھ، درایت کے اصولوں پر، وہ حدیث وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہمارے لیے واجب العمل ہے. اور ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جیسے قرآن مجید کی آیت پر ہم عمل کرتے ہیں، ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ہم عمل کریں. محترم ناظرین کرام، حدیث کے بغیر ہم شریعت کو نہیں سمجھ سکتے، حدیث کے بغیر ہم دین کو نہیں سمجھ سکتے، حدیث کے بغیر ہم زندگی گزارنے کا جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو ملا ہوا ہے، اس کی حقیقت کو ہم نہیں جان سکتے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دور میں جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے، آپ نے امت کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر ان کو تم مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی بھٹک نہیں سکتے ہو. ایک قرآن مجید ہے اور دوسری میری سنت ہے، میری حدیث ہے، میری زندگی ہے. قرآن مجید اگر نظریہ ہے
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی تشریح و تعبیر ہے۔ قرآن مجید اگر تھیوری ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پریکٹیکل ہے۔ قرآن مجید اگر فلسفہ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کا ایکسپلینیشن ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کا یہ احسان ہوا بنی نوع انسان پر، پوری کائنات پر، انس و جن پر، کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا کہ آپ وہ قرآن مجید جو زندگیوں کو بدلنے کے لیے اترا ہے، جو دنیا کے سارے مسائل کا حل ہے، اس قرآن مجید پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کر کے دکھا دیں، تاکہ یہ چیز لوگوں کے لیے مشعل راہ رہے اور یہ بات بہت صاف ہو جائے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات امت کے لیے فرمائی کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر ان کو تم مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی بھٹک نہیں سکتے۔ ایک قرآن مجید ہے اور دوسری میری سنت ہے، میری حدیث ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حدیث کی اہمیت کتنی غیر معمولی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بہت ساری چیز شریعت میں ایسی ہے جس کی تفصیلات قرآن مجید میں نہیں موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ جیسے نماز کی تفصیلات قرآن مجید میں موجود نہیں ہیں۔ نماز پڑھنے کی تعلیمات تو قرآن مجید میں ہے، نماز کی اہمیت تو قرآن مجید میں ہے، نماز کی فضیلت اور نماز اللہ رب العزت کو کتنا پسند ہے اور نماز کے کیا فوائد ہیں، یہ ساری چیزیں تو جستہ جستہ مختلف جگہوں پر قرآن مجید میں ملیں گے ہم کو۔ لیکن نماز کتنے وقت پڑھی جائے، نماز کا وقت کیا کیا ہو، نماز میں فلاں وقت میں یا فلاں وقت کی نماز میں کتنی رکعتیں پڑھی جائیں، سجدہ کیسے ہو، رکوع کیسے ہو، یہ ساری تفصیلات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی کی اہمیت کو بھی اپنے سامنے رکھیں، اور ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان دونوں چیزوں پر ہم اتنی ہی اہمیت نہ دیں جتنا یہ تقاضا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہر مومن اور مسلم کے لیے قابل احترام ہی نہیں بلکہ واجب الاحترام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم کو دیا اس کی دو بنیادیں ہیں، ایک قرآن مجید اور دوسری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی سنت۔ کہیں بھی کوئی مسئلہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو پیش آئے گا، انسانیت کو پیش آئے گا، تو وہ دو ہی چیزوں کی طرف ان کو رجوع کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے جس نے انسان کو پیدا کیا، انسانوں کے مسائل سے واقف ہے، اس کی نفسیات سے واقف ہے، اس کی جو ضروریات ہیں اس سے واقف ہے، اس نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا اور اس کے مسائل کا حل کا جو طریقہ اس نے دیا ہے انسانوں کو، اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جس میں انسانیت کو اپنا راستہ طے کرنا ہوگا، اپنا راستہ لینا ہوگا، اور جب تک انسانیت کتاب و سنت، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارے گی، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار کے دکھایا، صحابہ کرام نے گزار کے دکھایا، حضرات خلفائے راشدین نے اس پر عمل کر کے دکھایا، دنیا میں نہ سکھ آ سکتا ہے، نہ چین آ سکتا ہے، نہ شانتی آ سکتی ہے، نہ دنیا کے انسانوں کے مسائل حل ہو سکتے۔ تو حدیث کی اہمیت اس حیثیت سے بھی زیادہ اہم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں جو چیزیں آئی ہیں اس کی تفصیل آپ نے بیان کی۔ بہت ساری چیزیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جس کی تفصیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ جیسا میں عرض کر رہا تھا کہ نماز کی تفصیلات قرآن مجید میں نہیں ہیں، اسی طریقے سے روزوں کی بہت ساری تفصیل قرآن مجید میں نہیں ہے، زکوٰۃ کی بہت ساری تفصیلات قرآن مجید میں نہیں ہیں، حج کے مناسک اور ان کی تفصیلات قرآن مجید میں نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج کیا اور پہلا حج کیا، اس میں آپ نے فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے جو طریقے ہیں وہ سیکھ لو، ہو سکتا ہے میں اس سال کے بعد تم سے نہ مل پاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفصیلات بیان کی۔ اسی طریقے سے پوری زندگی کی تعبیر اور تشریح اور تفصیلات ایسی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو احادیث مبارکہ میں بیان کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ وہ صرف قرآن مجید کو اتھینٹک مانیں اور یہ بات ثابت کریں کہ جو قرآن مجید میں ہے وہی ہم لیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے، تو ہم صرف قرآن مجید کو مانیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہم نہیں مانتے، یا یہ کہ اس کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، وہ گمراہ ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ بعض آدمی جس کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا
اور اپنے سائبان میں گاؤ تکیہ لگا کے بیٹھا ہوگا اور وہ کہے گا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کروں، میرے لیے تو قرآن کافی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے لیے چوکنا کر دیا تھا۔ تو یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم صرف قرآن مجید کو مانیں کہ قرآن مجید ہی پر کامیابی کا انحصار ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ محترم ناظرین کرام، وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے اور گفتگو سلسلہ جاری رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام ناظرین کو پیس ٹی وی اردو کی جانب سے ماہ رمضان کی آمد پر مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ مشکلوں میں، فیصلوں میں، مشوروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور دین دونوں کے حق کو ادا کرو، دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلو۔ مفتی شکیل سیتاپوری۔ اے لوگوں کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ زندگی کے مرحلوں میں شامل کیجئے ان کی نصیحتیں۔ اگر ایمان ہے اور اچھے عمل ہیں تو اس کو دنیا میں بھی زندگی اچھی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی اس کو اس کے اعمال کا صلہ ملے گا۔ جنہیں صرف اللہ کی مدد پر ہے یقین، رہنمائے دین، ہر بدھ رات 9:30 بجے اور دوبارہ صبح 6 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ لمحہ فکریہ ڈاکٹر ذاکر کے ساتھ۔ سب سے زیادہ فائدہ مند تجارت، کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ کس تجارت میں آپ سب سے زیادہ منافع حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ راز سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 261 میں بتا دیا گیا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بڑھا کر دیتا ہے۔ اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو آپ کو 700 گنا زیادہ ملے گا۔ تجارت کی زبان میں آپ پائیں گے 70,000% منافع۔ کیا آپ کسی ایسی تجارت کے بارے میں جانتے ہیں جس میں آپ کو اتنا منافع ملے؟ آج ہی آپ اللہ کی راہ میں اپنا مال لگائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہیں۔ سلسلہ کلام حدیث کے سلسلے میں چل رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہر مومن اور مسلم کے لیے قابل احترام ہی نہیں بلکہ واجب الاحترام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم کو دیا اس کی 2 بنیادیں ہیں، ایک قرآن مجید اور دوسری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی سنت۔ کہیں بھی کوئی مسئلہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو پیش آئے گا، انسانیت کو پیش آئے گا، تو وہ 2 ہی چیزوں کی طرف ان کو رجوع کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے جس نے انسان کو پیدا کیا، انسانوں کے مسائل سے واقف ہے، اس کی نفسیات سے واقف ہے، اس کی جو ضروریات ہیں اس سے واقف ہے، اس نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا اور اس کے مسائل کا حل کا جو طریقہ اس نے دیا ہے انسانوں کو، اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جس میں انسانیت کو اپنا راستہ طے کرنا ہوگا، اپنا راستہ لینا ہوگا۔ اور جب تک انسانیت کتاب و سنت، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارے گی، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار کے دکھایا، صحابہ کرام نے گزار کے دکھایا، حضرات خلفائے راشدین نے اس پر عمل کر کے دکھایا، دنیا میں نہ سکھ آ سکتا ہے، نہ چین آ سکتا ہے، نہ شانتی آ سکتی ہے، نہ دنیا کے انسانوں کے مسائل حل ہو سکتے۔ تو حدیث کی اہمیت اس حیثیت سے بھی زیادہ اہم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
قرآن مجید میں جو چیزیں آئی ہیں اس کی تفصیل آپ نے بیان کی. بہت ساری چیزیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جس کی تفصیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. جیسا میں عرض کر رہا تھا کہ نماز کی تفصیلات قرآن مجید میں نہیں ہیں. اسی طریقے سے روزوں کی بہت ساری تفصیل قرآن مجید میں نہیں ہے. زکوٰۃ کی بہت ساری تفصیلات قرآن مجید میں نہیں ہیں. حج کے مناسک اور ان کی تفصیلات قرآن مجید میں نہیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج کیا اور پہلا حج کیا اس میں آپ نے فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے جو طریقے ہیں وہ سیکھ لو، ہو سکتا ہے میں اس سال کے بعد تم سے نہ مل پاؤں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفصیلات بیان کی. اسی طریقے سے پوری زندگی کی تعبیر اور تشریح اور تفصیلات ایسی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو احادیث مبارکہ میں بیان کیا ہے. بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ وہ صرف قرآن مجید کو اتھینٹک مانیں اور یہ بات ثابت کریں کہ جو قرآن مجید میں ہے وہی ہم لیں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے، تو ہم صرف قرآن مجید کو مانیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہم نہیں مانتے، یا یہ کہ اس کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، وہ گمراہ ہوئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ بعض آدمی جس کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا اور اپنے سائبان میں گاؤ تکیہ لگا کے بیٹھا ہوگا اور وہ کہے گا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کروں، میرے لیے تو قرآن کافی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے لیے چوکنا کر دیا تھا. تو یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم صرف قرآن مجید کو مانیں کہ قرآن مجید ہی پر کامیابی کا انحصار ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، قرآن مجید اور اس کی تعبیر و تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ دونوں مل کر کے مشعل راہ بنتے ہیں. ہمارے اس پروگرام کا جو مقصد ہے محترم ناظرین کرام وہ یہی ہے کہ جیسے ہم قرآن سمجھتے ہیں، جیسے قرآن مجید کو پڑھنا ضروری ہے، قرآن مجید کو سمجھنا ضروری ہے، قرآن مجید پر عمل کرنا ضروری ہے، قرآن مجید کے پیغامات کو پہنچانا ضروری ہے، قرآن مجید کی تعلیمات کو اس دنیا میں نافذ کرنے کے لیے محنت و مشقت کرنا ضروری ہے، ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو پڑھنا ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنا ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنا ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بندگان خدا تک پہنچانا ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں جو اسلامی اصول اور آداب اور قوانین جس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان کو اس دنیا میں نافذ کریں، ان احادیث کو اس دنیا میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں محترم ناظرین پیش کیا جا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اس کے بارے میں بہت صاف یہ بات بتائی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، جبریل امین آتے ہیں، آپ پر وحی کی جاتی ہے اور وہی الفاظ آپ بولتے ہیں اور وہ الفاظ محفوظ ہیں. احادیث کے بارے میں یہ بات آتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تفصیلات بیان کرتے ہیں دین و شریعت کی، اس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے وما ينطق عن الهوى، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحى، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوتی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے مطابق وہ تفصیلات بیان کرتے ہیں. اسی لیے علماء نے قسم بنائی ہے، وحی متلو، وحی غیر متلو. ایک وحی وہ ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. دوسری وحی وہ ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور اپنی زندگی میں ہم کو نافذ کرنا ہے، وہ ہے احادیث پاک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ. ایک اور آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تم کو دے دیں اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے وہ تم کو روک دیں اس سے رک جاؤ. یہ آیت بہت صریح ہے اس بات میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہم کو دے دیں اس کی حیثیت قانون کی ہے، اس کی حیثیت واجب کی ہے، اس کی حیثیت قابل عمل نہیں واجب العمل چیز کی ہے. رسول جسے دے دیں اسے تمہیں لینا ہے. یہ اب آپشن نہیں رہ گیا. رسول نے اگر تم سے یہ کہا کہ یہ چیز کرنا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں وہ کرنا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تو وہ کرنا ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے دیں اس کو لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ. تو حلال و حرام کسی چیز کا حکم دینا، کسی چیز سے روکنا، یہ شارع کا کام ہے، اللہ رب العزت کا کام ہے، اور شارع اللہ رب العزت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو اللہ رب العزت نے کسی چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے اسے کرنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے اسے کرنا ہے.
اللہ رب العزت نے کسی چیز سے روک دیا ہے اس سے رکنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز سے روکا ہے اس سے رکنا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی متعدد احادیث میں یہ بات بہت صاف بیان کی گئی ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ یہ نبی کی تم بات مان رہے ہو تو گویا اللہ تعالیٰ کی بات مان رہے ہو، اور اللہ رب العزت سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی بات مانی جائے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دم بھرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میری بات مانو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، آپ کے کہنے پر جو چلا تو کہا اس نے گویا اللہ رب العزت کی اطاعت کی۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن تولا، اور جس نے روگردانی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کیا، بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جانے کے بعد بھی اس کے خلاف کام کیا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نگراں بنا کر کے اور ان کے اوپر کوئی داروغہ بنا کر کے نہیں بھیجا ہے، ہم خود ان کو دیکھ رہے ہیں اور ہم خود نپٹیں گے۔ تو اس آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نبی کی اطاعت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اصلاً اللہ رب العزت کی اطاعت ہے۔ بہت بڑی بات ہے یہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا، اللہ کی اطاعت کرنا۔ اللہ رب العزت اس زمین پر خود تشریف نہیں لاتے کہ وہ بندگان خدا کو سامنے آ کر کے دین کی باتیں، اپنی مرضی کی باتیں بتائیں۔ اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ اللہ رب العزت انسانوں میں سے برگزیدہ لوگوں کو، جو اللہ رب العزت کے نیک اور چہیتے بندے ہوتے ہیں، اس کام کے لیے جو زیادہ موزوں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کا انتخاب فرماتا ہے اور پھر ان کو رسول بناتا ہے، ان پر جبریل امین کو بھیج کر کے وحی فرماتا ہے اور ان بندوں کو یہ طاقت اور قوت دیتا ہے، ان پر فضل خاص فرماتا ہے کہ وہ بندوں تک جا کر کے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچائیں اور عام کریں۔ تو اب اگر اللہ رب العزت کے رسول، پیغامبر، ایمبیسڈر، قاصد، اس کی بات جس نے مانی، رسول کی بات جس نے مانی، گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی، اور رسول کی جس نے نافرمانی کی اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ آپ دیکھیں کہ مکہ کے سرزمین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول بنا کر کے بھیجے گئے، اور آپ نے جو باتیں پیش کیں، جن لوگوں نے مان لیا، اللہ تعالیٰ کی تائید، اس کی رحمت، اس کا فضل، اس کا فیضان رحمت ان بندوں کے ساتھ ہوا۔ لیکن جن لوگوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا، ان کا ٹھکانہ اس دنیا میں بھی خسارے میں ہوا اور آخرت میں ان کے لیے جہنم تیار ہے۔ تو یہ جو احادیث اور یہ جو آیات قرآن مجید کی ہیں، یہ بہت تفصیل کے ساتھ یہ بات واضح کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگو تم اللہ کی اطاعت کرو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور کس کی اطاعت کرو؟ تمہارے جو ذمہ دار ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اور تمہارے جو اجتماعی ذمہ داران ہیں ان کی اطاعت تم کرو۔ آگے کہا جا رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا جھگڑا کہیں ہو جائے، تمہارے درمیان نزاع کہیں ہو جائے کسی معاملے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہترین بات ہے اور تعویل کے لحاظ سے زیادہ احسن ہے۔ اس آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے تنازع روز ہوگا، انسانی زندگی ہے، مسائل پیدا ہوں گے، ایک دوسرے سے جھگڑے ہو سکتے ہیں، مسائل کچھ ایسے آ سکتے ہیں جس میں تمہارا ایک دوسرے سے موقف کا فرق ہو، ایک دوسرے سے تمہارا میلان ذہن کا نہ ملے، تم ایک دوسرے سے مختلف ہو جاؤ، تمہارے درمیان اختلافات پیدا ہوں، نزاع پیدا ہوں، جھگڑے ہوں، کیا کرنا ہے اس وقت؟ آدمی کہاں جائے گا اس وقت؟ فرمایا گیا کہ اگر تم اللہ اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہو، یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہو، تو اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ ہے، اللہ سے مراد قرآن مجید اور رسول سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ کی زندگی۔ ہماری زندگیوں میں روز آنا مسائل پیدا ہوتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر نزاع پیدا ہوتا ہے، ہمارے سماج کے اندر نزاع پیدا ہوتا ہے، نئے نئے سمسیائیں آتی ہیں، پرابلمس آتے ہیں، حکومتوں کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، دنیا کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو نظام دیا ہے وہ فطری ہے، تو کہا کہ اس کو لوٹاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف۔ اگر تم اللہ اس کے رسول کی طرف اس کو لوٹاؤ گے، تمہارے مسائل فطری طور پر حل ہوں گے
اور اگر تم نے اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف نہیں لوٹایا تو تمہارے مسائل حل نہیں ہوں گے، حل ہونے کے بجائے مزید تمہارے مسائل بڑھیں گے۔ آج پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ آج ہمارے گھر کے مسائل ہیں، ہمارے سماج کے مسائل ہیں، ہماری سوسائٹیوں کے مسائل ہیں، ہمارے ملک کے مسائل ہیں، دنیا کے مسائل ہیں، بڑھ کیوں رہے ہیں؟ گھٹ کیوں نہیں رہے ہیں؟ آپ دیکھیں، کرپشن کا مسئلہ ہے، بھوکمری کا مسئلہ ہے، زنا کے مسائل ہیں، بلاತ್کار دیش میں ہو رہا ہے، طرح طرح کی خرافات ہیں، قتل و غارت گری ہے، شراب خوری بڑھ رہی ہے، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمارے انسانی سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر ہو رہی ہے۔ مسئلہ ایک نہیں ہے، مسائل بہت ہیں، لیکن اس کا حل انسان نہیں ڈھونڈتا اور اس کی طرف جانے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس کا حل صرف ایک ہے، وہ یہ کہ اللہ کی طرف سے لوٹانا چاہیے، یعنی قرآن مجید، اور رسول کی طرف اس کو لوٹانا چاہیے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سنت۔ محترم ناظرین کرام، انشاءاللہ حدیث کی تعریف پر سلسلہ کلام اگلے ایپیسوڈ میں جاری رہے گا۔ وقت ہو گیا ہے پروگرام کی اختتام کا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔